بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی میں حدیث شریف پڑھی جائے گی اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا، مختصر سی تشریح بیان کرتے ہوئے اور ضمن میں مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تاکہ ہمارے اور آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 2240 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ فتنوں کا بیان چل رہا ہے۔ باب ما جاء فی تحریم الدماء والاموال۔ حدثنا حناد حدثنا ابو الاحوص عن شبیب بن غرقدہ عن سلیمان بن عمرو بن الاحوص عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی حجۃ الوداع للناس ای یوم ھذا قالوا یوم الحج الاکبر قال فإن دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام کحرمۃ یومکم ھذا فی بلدکم ھذا الا لا یجنی جان الا علی نفسہ الا لا یجنی جان علی ولدہ ولا مولود علی والدہ الا وان الشیطان قد ایس ان یعبد فی بلادکم هذه ابدا ولكن ستكون له طاعة فيما تحقرون من اعمالکم فسيرضى به۔ وفي الباب عن ابی بکرۃ وابن عباس وجابر وخدیم بن عمرو السعدی هذا حدیث حسن صحیح وروى زائدة عن شبیب بن غرقدہ نحوه ولا نعرفه الا من حدیث شبیب بن غرقدہ۔ یہ بیان ہے اس حکم کا جو خون اور مال کی حرمت کے بارے میں آیا ہے۔ ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر، ایک مسلمان کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کو ہڑپ نہ کر لے، ظلماً غصب نہ کر لے، ایسے ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بے حرمتی اور بے عزتی نہ کرے۔ حضرت سلیمان اپنے والد عمرو بن احوص سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو آج کون سا دن ہے؟ صحابہ سے آپ نے دریافت فرمایا آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے عرض کیا حج اکبر کا دن ہے، 10 ذی الحجہ ہے آج۔ آپ نے فرمایا یقیناً تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو آپس میں اسی طرح حرام ہیں جس طرح آج کا دن اس شہر میں حرمت والا ہے۔ سن لو انسان کے جرم کا وبال اسی پر ہے، سن لو انسان کے جرم کا وبال نہ اس کی اولاد پر ہے اور نہ ہی باپ پر ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، شیطان اس بات سے ہمیشہ کے لیے نا امید ہو چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے اس گھر میں اس کی عبادت کی جائے، لیکن تم اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال میں اس کی اطاعت کرو گے اور وہ اسی پر راضی ہو جائے گا۔ اس باب میں ابو بکر ابن عباس، جابر اور خدیم بن عمرو سعدی سے بھی روایت مروی ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور زائدہ نے شبیب بن غرقدہ سے اس کے ہم معنی روایت نقل کی اور ہم اسے صرف شبیب بن غرقدہ کی روایت سے جانتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مومن کی عزت، اس کا مال اور اس کی جان کی حرمت بیان فرمائی کہ جس طرح مکہ مکرمہ حرمت والا ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے جس میں جنگ کرنا حرام ہے۔ اللہ کے پاس مہینوں کی تعداد 12 ہے جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، جن میں جنگ کرنا حرام ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ سے فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ دن حرمت والا ہے اور یہ شہر حرمت والا ہے، اسی طرح تمہارے اموال اور تمہاری جانیں اور تمہاری عزت و آبرو آپس میں ایسے ہی حرمت والے ہیں، حرام ہیں۔ ایک مومن کسی دوسرے مومن کا مال غصب نہ کرے، اس پر قابض نہ ہو جائے ناجائز طور پر۔ ایسے ہی ایک مومن دوسرے مومن کی بے عزتی نہ کرے، بے حرمتی نہ کرے اور اس کو ذلیل اور رسوا نہ کرے۔ ایسے ہی ایک مومن دوسرے مومن کا قتل نہ کرے، ناحق اس کو نہ مار ڈالے۔ اسی طرح جو شخص جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، وہ غلطی کی سزا خود بھگتتا ہے اور اس کی غلطی کا وبال
دوسرے کے سر نہیں ڈالا جائے گا، جو گناہ کرے گا اسی کو سزا دی جائے گی، کسی دوسرے کو اس کے بدلے میں سزا نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح اولاد گناہ کرتی ہے تو اس کی سزا ماں باپ کو نہیں دی جائے گی، بلکہ جو جرم کا مرتکب ہوگا، جرم کرے گا، اسی کو اس کی سزا دی جائے گی۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرما دیا کہ شیطان اب بالکل نا امید ہو چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی عبادت غیر اللہ کی پرستش نہیں کی جائے گی۔ البتہ وہ چونکہ انسانوں کا کھلا دشمن ہونے کی وجہ سے ہمیشہ انسان کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، مسلمان کو اسلام سے ہٹانے کی وہ اس کے انتقال کے وقت تک پوری کوشش کرتا ہے، اور اس کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑ رہا ہے، اس کی رگوں میں اس طرح شیطان دوڑتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے دل میں جس طرح خون دوڑتا ہے۔ البتہ اس کے لیے ایک گنجائش باقی رہ گئی ہے، وہ تمہارے لیے اعمال کو حقیر بنا کر پیش کرے گا، تم بعض اعمال کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دو گے، اسی وجہ سے وہ خوش ہو جائے گا۔ یعنی ایک مومن جب کسی نیک عمل کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو شیطان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اعمال کو اس کی نظر میں حقیر بنا کر پیش کرے، تاکہ مومن چھوٹے اعمال کرنے سے جب رک جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ بڑے اعمال سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کبھی کسی عمل کو معمولی اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ انسان چھوٹے اعمال سے بڑے اعمال کی طرف پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی بھی چھوٹے اعمال میں چھپا دی ہے تاکہ بندہ چھوٹے اعمال کو اختیار کر کے ان سے بڑے اعمال تک پہنچے۔ ایسے ہی کسی چھوٹے گناہ کو معمولی اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ورنہ انسان چھوٹے گناہوں کا ارتکاب کرتے کرتے یعنی چھوٹے گناہ کرتے کرتے بڑے گناہوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث شریف کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک مومن کا مال دوسرے مومن پر، ایک مومن کی جان دوسرے مومن پر، ایک مومن کی عزت و آبرو دوسرے مومن پر حرام ہے، وہ ناحق ان چیزوں میں ہاتھ نہ ڈالے۔ حدیث نمبر 2241 باب ما جاء لا يحل لمسلم ان يروع مسلما حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن ابي ذئب حدثنا عبد الله بن سائب بن يزيد عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ احدكم عصا اخيه لاعبا جادا فمن اخذ عصا اخيه فليردها اليه۔ وفي الباب عن ابن عمر وسليمان بن سرد وجعدة وابي هريرة هذا حديث حسن غريب ولا نعرفه الا من حديث ابن ابي ذئب والسائب بن يزيد له صحبة قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام قبض النبي صلى الله عليه وسلم والسائب ابن 7 سنين وابوه يزيد بن السائب هو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث۔ یہ بیان اس حکم کا جو آیا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے، ڈرائے، دھمکائے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ڈرانا نہیں چاہیے، دھمکانا نہیں چاہیے، جیسے بعض لوگ ہتھیار اٹھا کر ڈراتے ہیں۔ تو اسلام میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو خوف زدہ بھی نہ کرے، اگرچہ کہ اس کو ہلاک نہیں کر رہا ہے، اس پر حملہ نہیں کر رہا ہے، لیکن صرف ڈرا رہا ہے بندوق سے، تلوار سے، یا کوئی دھاری دار آلے سے جس سے قتل کیا جاتا ہے، ہتھیار سے سمجھے۔ بہرحال عبداللہ بن سائب بن یزید اپنے والد کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے بھائی کی لاٹھی کھیلتے ہوئے یعنی حقیقتاً نہ لے، مذاق میں بھی نہ لے، سنجیدگی کے بھی ساتھ نہ لے۔ جو شخص اپنے بھائی کی لاٹھی لے تو اسے چاہیے کہ واپس کر دے۔ اس باب میں ابن عمرو، سلیمان بن سرد، جعدہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے اور ہم اسے صرف ابن ابی ذئب کی حدیث سے جانتے ہیں۔ سائب بن یزید کے لیے صحبت رسول ثابت ہے، یعنی سائب بن یزید رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے بچپن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے وقت ان کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ سائب بن یزید کی عمر 7 سال تھی۔ ابو یزید بن سائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ہیں اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث شریفہ روایت کی ہیں۔ تو اس حدیث شریف میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو خوف زدہ نہ کرے، اس کو نہ ڈرائے نہ دھمکائے۔ اگر کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کا ہتھیار لے لے، عام طور پر اس زمانے میں لاٹھی وغیرہ استعمال کی جاتی تھی، لاٹھی اگر لے لے، مذاق میں لے لے یا حقیقت میں لے لے تو فوراً اس کو واپس دے دے، کیونکہ اگر کوئی کسی کا ہتھیار لے لے تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے اوپر حملے کا امکان اور ڈر رہتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کا ہتھیار لے لے تو فوراً اسے واپس کر دے، کیونکہ ایک مسلمان کو ڈرانا، دھمکانا،
خوف زدہ کرنا یا اس کے دل میں دہشت پیدا کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2242 باب ما جاء فی اشارۃ الرجل علی اخیہ بالسلاح۔ حدثنا عبداللہ بن الصباح الہاشمی حدثنا محبوب بن الحسن حدثنا خالد الحذاء عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اشار علی اخیہ بحدیدۃ لعنته الملائکۃ وفی الباب عن ابی بکرۃ وعائشۃ وجابر هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجہ يستغرب من حديث خالد الحذاء وروى أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة نحوه ولم يرفعه وزاد فيه وإن كان أخاه لأبيه وأمه۔ یہ بیان ہے اس حکم کا جو آدمی کے اپنے بھائی کے اوپر ہتھیار کے ذریعے اشارہ کرنے کے بارے میں آیا ہے کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ بھی نہ کرے، ہتھیار سے نہ ڈرائے نہ دھمکائے، ہتھیار کے ذریعے اشارہ کر کے ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، خوف زدہ کر رہا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے، اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہتھیار سے اپنے مسلمان بھائی کی طرف اشارہ کرے اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ ہتھیار کے ذریعے اشارہ بھی کرنا موجب لعنت ہے، لعنت برسنے کا سبب ہے، فرشتوں کی اس پر لعنت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی مسلمان کی طرف ہتھیار کے ذریعے اشارہ بھی کرنا درست نہیں ہے، چاہے جائے کہ اس کو زخمی کیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اشارہ کرنا بھی موجب لعنت ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس باب میں ابو بکر، عائشہ اور جابر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ یہ حدیث اسی سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ خالد حذاء کی حدیث سے غریب سمجھی گئی ہے۔ ایوب نے محمد بن سیرین کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کے ہمانہ حدیث موقوف روایت کی اور اس میں یہ الفاظ زائد ہیں۔ وَإِن كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، اگرچہ کہ اس کا سگا بھائی بھی کیوں نہ ہو، حقیقی بھائی ہے، حقیقی بھائی کی طرف اشارہ کر کے بتا رہا ہے، ہتھیار سے ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، درست نہیں ہو، لعنت بھیجی گئی ہے فرشتوں کی جانب سے۔ حدیث نمبر کیا ہے اس کا؟ حدیث نمبر 2242 حدیث نمبر 2243 حدثنا بذالک قتیبہ حدثنا حماد بن زید عن ایوب بہذا، ہم سے یہ حدیث قتیبہ نے بیان کی اور ان سے حماد بن زید نے ایوب سے نقل کی۔ حدیث نمبر 2244 باب النہی عن تعاطی السیف مسلولا، حدثنا عبداللہ بن معاویۃ الجماحی البصری حدثنا حماد بن سلمۃ عن ابی الزبیر عن جابر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتعاطى السیف مسلولا وفی الباب عن ابی بکرۃ هذا حدیث حسن غریب من حدیث حماد بن سلمۃ وروى ابن لہیعۃ هذا الحدیث عن ابی الزبیر عن جابر عن بنۃ الجہنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدیث حماد بن سلمۃ عندی اصح۔ برہنہ تلوار کا تبادلہ کرنا بھی منع ہے، اگر کسی کو تلوار دینا ہو تو اس کو نیام میں رکھ کر دینا چاہیے، ننگی تلوار دینا نہیں، ننگی تلوار نہیں دینا چاہیے۔ یہ اسلام کے احکام ہے۔ دیکھیے کیسا پاکیزہ مذہب ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں دہشت پیدا ہو، خوف زدہ ہو جائیں، رعب طاری ہو جائے، ایسا کام کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ حتیٰ کہ تلوار ہے، تلوار کو بھی ننگی دینے سے منع کیا گیا، اس کو نیام میں رکھ کر دینا چاہیے، اس کا جو غلاف ہوتا ہے اس کے اندر رکھ کر دینا چاہیے، لینے اور دینے میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ اسلام کی عمدہ تعلیمات ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگی تلوار لینے اور دینے سے منع فرمایا۔ اس باب میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ حدیث حماد بن سلمہ کی روایت سے حسن غریب ہے۔ ابن لہیعہ نے اپنی حدیث کو بواس سے ابو الزبیر، جابر اور بنۃ الجہنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ میرے نزدیک حماد بن سلمہ کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میرے پاس حماد بن سلمہ کی روایت زیادہ درست ہے۔ حدیث نمبر 2245 باب من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ عز وجل، حدثنا بندار حدثنا معدی بن سلیمان حدثنا ابن عجلان عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا یتبعنکم اللہ بشیء من ذمته وفی الباب عن جندب وابن عمر هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجہ۔ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ بزرگ و برتر کی پناہ میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گیا۔ پس ایسا نہ ہو کہ کسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر سے اپنی ذمہ داری اٹھا لے۔ نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری تم سے اٹھ جائے۔ فجر کی نماز پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ ذمہ داری لیتا ہے، وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے فجر کی نماز ادا کرنے والا۔ بہرحال اس پناہ کو باقی رکھنا چاہیے، کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہونے نہ پائے، یہ فرمایا جا رہا ہے۔
اگر گناہ کبیرہ سرزد ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے فوراً توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک مومن ہوتے ہوئے گناہ کبیرہ پر باقی نہیں رہتا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ پہلے تو اس سے گناہ کبیرہ سرزد ہی نہیں ہوتا، صادر ہی نہیں ہوتا، لیکن اب اگر ہو جائے تقاضۂ بشری کے لحاظ سے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ یہ ہے کیونکہ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ تو بہرحال فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کی پناہ میں جب آ جاتا ہے بندہ تو اس کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی پناہ سے نکل جائے۔ جیسے اس سے پہلے آیا دیکھیے کہ جو شخص کسی معاہد کو قتل کرتا ہے، معاہد یعنی وہ ذمہ، وہ شخص جو دارالاسلام میں ٹیکس ادا کر کے رہتا ہے، اسلامی حکومت اس کی جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری لی، ایسے شخص کو اگر کوئی مومن بھی قتل کرتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا فرمایا حضور، اور یہ فرمایا کہ میں اس سے مطالبہ کروں گا قیامت کے دن فرمایا۔ تو اب وہ حفاظت میں نہ رہتا، ایسا مومن جو فجر کی نماز ادا کر کے پھر ایسا کام کرا تو پھر وہ اللہ کی حفاظت سے، اس کی پناہ سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے کوئی ایسا عمل صادر نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اللہ کی پناہ ختم ہو جائے، اس سے وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جائے۔ حدیث نمبر 2246۔ اللہ کی حفاظت سے وہ نکل جاتا ہے تو پھر اس کا جو بھی قتل کرتا ہے تو اس کا مواخذہ نہ ہو۔ مواخذے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی اللہ کی حفاظت میں ہے تو تمام آفات و بلیات سے محفوظ ہے، دنیا کے فتنوں سے محفوظ ہے، آزمائشوں سے محفوظ ہے۔ اب اللہ کے علاوہ کس کی پناہ مل سکتی بولیے؟ اللہ کے در سے جس کو دھتکار دیا گیا تو پھر کوئی اور نہیں ہے اس کے لیے پناہ، سبحان اللہ، جائے پناہ کوئی ہے ہی نہیں۔ مفتی صاحب جی، لیکن قرآن مجید میں دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جی، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، جی، یعنی تم نمازوں میں درمیانی نماز کو کبھی نہ چھوڑو۔ ویسے کسی نماز کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، خاص طور پر اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ بتائی جا رہی ہے۔ جی، تو پھر اللہ کا اختیار، اللہ جو چاہے کرے، جی، لیکن بظاہر اس نماز کی اہمیت زیادہ ہو، جی، افضلیت زیادہ ہو، فضیلت زیادہ ہو، جی، تو یہ اس نماز کے ساتھ زیادہ نعمتیں ہونی چاہیے تھی، ایسا ظاہری اعتبار سے ذہن میں آتا ہے۔ ہاں، یہ فجر کی نماز کا جو معاملہ ہے، چونکہ وہ، اور ایک بات دیکھیے، دن اور رات کے مقابلے میں رات کو فضیلت زیادہ حاصل ہے، اس لیے کہ رات میں 3 نمازیں ہیں، دن میں صرف 2 نمازیں ہیں، اور دنوں میں صرف جمعہ کا دن ایک ایسا ہے جس میں ایک گھڑی ایسی ہے اللہ کے پاس، بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اس گھڑی میں، اس ساعت میں، اس وقت میں تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ دنوں میں صرف جمعہ کو خصوصیت اور فضیلت حاصل ہے، جبکہ راتوں میں سے ہر رات کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جب بندہ تہجد کے وقت اٹھتا ہے اور جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت اٹھ کر عبادت کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے سحر کے وقت، تہجد کے وقت، تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو راتوں میں کسی رات کی تخصیص نہیں ہے، ہر رات کو یہ خصوصیت حاصل ہے، اور خاص طور پر جاگنے کی راتوں کو تو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ اس میں تو صراحت کے ساتھ احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے، اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور فرماتی ہے کہ ہے کوئی مبتلا یعنی مصیبت زدہ، میں اس کی مصیبت کو دور کروں، ہے کوئی رزق کا طالب، روزی کا طالب، میں اس کو روزی عطا کروں، کوئی بیماری میں مبتلا ہے تو میں اس کو شفا عطا کروں۔ یہ ایک خاص راتوں کی ایک الگ ہے فضیلت، لیکن عمومیت کے ساتھ ہر رات کے اندر یہ خصوصیت ہے، عمومیت یعنی ہر رات کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ تہجد کے وقت جو دعا کی جاتی ہے، خاص طور پر رات کے اوقات میں، تہجد کے وقت میں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ دنوں میں صرف جمعہ کے دن کو یہ فضیلت حاصل ہے، بقیہ دنوں کو نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جی، تو جب اللہ تعالیٰ جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جی، تو اس اعتبار سے، اس زاویہ نظر سے اگر دیکھا جائے جی، تو پھر فجر کی نماز سب سے زیادہ افضل ہونی چاہیے تھی، کیونکہ نیند کا وقت رہتا ہے اور اس وقت غفلت سے بیدار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہونا رہتا ہے، رجوع ہونا پڑتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا سورہ مزمل میں کہ اِنَّ ناشئۃ اللیل، رات کا قیام ہی اشد وطئا، یہ بہت مشکل ہے، جاگ کر عبادت کرنا کمال نہیں ہے، سونے کے بعد نیند کو چھوڑ کر اٹھنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کمال ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان لوگوں کے پہلو، متقی پرہیزگار لوگوں کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، یدعون ربہم، اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے، خوفاً و طمعاً، خوف بھی ہے، طمع بھی ہے۔ خوف ہے اللہ کے عذاب کا، طمع ہے اس کی رحمت کی آرزو ہے، لالچ ہے، امید ہے، حرص ہے۔
تو اس بات سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان خوف اور رجا کے بیچ کا نام ہے، خوف اور رجا کے درمیان کا نام ہے. بالکل بے خوف ہو جانا یہ بھی خطرناک بات ہے، خطرناک بات ہے، اور بالکل مایوس ہو جانا. ہاں نہیں بالکل امید میں رہنا، بس ہم کچھ کرو میں مت کرو، عمل کرو مت کرو، جانے والے ہیں جنت. یہ دھوکہ ہے. ہاں تو الایمان بین الخوف والرجا. دیکھا اللہ معاف کرے، تو میں اپنے دوست احباب کو دیکھا مفتی جی صاحب کہ واقعی بڑی اچھی بات آگے دیکھیے جی تو تاکہ میں جو ہے یہ ریکارڈنگ بھی بولوں گا، خاص طور پر سننے کے لیے توجہ دلاؤں گا. جی تو دوستاں کیا بولتے ہیں، تو اب جان دو مولانا آپ یہ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے نہیں ہے، بس ختم. جی. ہزار باتاں چھوڑ دو، شفاعت ہے نہیں ہے شفاعت، اللہ کی رحمت بڑی ہے نہیں ہے، بڑی ہے، بس ختم ہو گئی بات. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہے کرو، زنا کرو، چوری کرو، سود خوری کرو، حرام خوری کرو، سب تم کر لو، لیکن اللہ کی رحمت ہے وہ ہم کو بچا لیں گے. اب ہم جو چاہے کر لو بس، یعنی اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ ہم کو یہ تمام چیزیں معاف ہے، العیاذ باللہ. تو اب دیکھیے یعنی بالکل بے خوف ہو جانا. ہاں یہ بے خوف ہو جانا کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان. نیک عمل کرتے ہوئے اللہ کی ذات سے امید رکھنے کا حکم ہے. صحابہ کے بارے میں آیا ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. نیکیاں کرتے ہوئے اس بات کا ان کو ڈر لگا ہوا رہتا تھا کہ کہیں ہماری یہ نیکیاں رد نہ کر دی جائیں. صف اول کے مسلمان ہیں، پوری دنیا کے لیے ماڈل نمونہ ہے، وہ لوگ آئیڈیل ہے پوری دنیا کے لیے. لیکن ان لوگوں کے خوف کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی کہتے کہ کاش کہ عمر کو ان کی والدہ پیدا ہی نہ کی ہوئی ہوتی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کی تعریف کرتے حضور فرماتے ہیں کہ اگر ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پوری دنیا کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر کے ایمان کا پلڑا غالب رہے گا، بھاری رہے گا، جھک جائے گا. انبیاء کے بعد بشر نہیں، انبیاء کے بعد ہی بھائی، صحابہ میں، صحابہ اور پوری دنیا، انبیاء کو چھوڑ کر. انبیاء کا تو کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ سب سے مقدس اور معزز ہستیاں ہیں وہ کائنات کی. اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو انبیاء کا ہے، اور انبیاء میں بھی حضور تو سید الانبیاء ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، اور آپ کے خوف اور خشیت کا یہ عالم تھا کہ آپ کبھی کہتے کہ کاش کہ میں ایک چڑیا ہوتا، ایک پرندہ ہوتا جو ختم ہو جاتا اور اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہوتا. تو یہ اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں نیک عمل کر کے، جن کے لیے دنیا میں حضور نے نام لے لے کر جنتی فرمایا ہے قطعیت کے ساتھ. اسی لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ اور جن کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر فرمایا کہ جنتی ہیں، ان کو قطعیت کے ساتھ اب جنتی کہہ سکتے ہیں. ان کے علاوہ کے لیے اب قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں جنتی ہیں. ہاں میں گمان کرتا ہوں، میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ انہوں مومن ہونے کی حیثیت سے، متقی پرہیزگار ہونے کی حیثیت سے جنتی ہیں. عام مومنوں کے بارے میں اپن قطعیت کے ساتھ نہیں بول سکتے، لیکن صحابہ جن کو نام لے لے کر جنت کی ڈبل خوشخبری دی گئی. سبحان اللہ. جنگ بدر میں جو صحابہ شریک تھے، حضور تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے بارے میں کہ میں نے تمہارے تمام گناہ بخش دیے، آگے بھی اگر بفرض محال تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی بھی گرفت نہیں ہوں گی، جو چاہے عمل کرو، بلکہ ان کو اختیار دے دیا گیا تھا. جنگ بدر میں جو صحابہ شریک تھے، اگر خدا نہ خواستہ وہ کوئی گناہ بھی کرتے تو گرفت نہیں ہوتی تھی. لیکن ان لوگوں کے خوف اور خشیت کا یہ حال تھا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہتے تھے، اور خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد بھی انہوں نے عبادت میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں جانوروں کی تک نگہداشت کرتے تھے. ایک اونٹ غالباً کچھ اس کو پھوڑے وغیرہ ہو گئے تھے، ایسا بیمار ہو گیا تھا، تو اس کی صفائی کر رہے تھے آپ اپنے ہاتھ سے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت کے دن نہ پوچھے اس کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھوں گی. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میرے کو کوئی اجر نہیں ملا، میرا مواخذہ نہیں ہوا تو کافی ہے بولتے تھے، حساب برابر ہو گیا تو. اللہ اکبر. تو یہ صحابہ کرام ہیں. تو کبھی بھی مومن بے خوف نہیں ہونا چاہیے. ایمان بین الخوف والرجا، خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونا چاہیے. عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اس کو اچھا عمل کرتے ہوئے کرنا ہے، حسن ظن رکھتے ہوئے اللہ کی ذات کے ساتھ کہ وہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے بخش دے گا. حتیٰ کہ حضور یہ بھی فرمانا کہ کوئی بھی قیامت کے دن اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا. عمل کر کے بھی گھمنڈ نہیں کرنا ہے، زام نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا کہ میرے پاس اتنے حج ہے. صحابہ کرام ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام پیدل حج کرے، 25 حج. سیدنا امام حسین سید الشہداء رضی اللہ عنہ تو پیدل حج کیے، 25 حج کیے.
सुबहान। لیکن کبھی وہ لوگ عبادتوں کا ایسا ذکر نہیں کیا، بس اللہ کی خوشنودی اور صبر اور رضامندی کا دامن تھامے ہوئے تھے. تو ہم کو بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عمل کرتے ہوئے اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے. حدیث نمبر 2246 باب فی لزوم الجماعت. حدثنا احمد بن منیع حدثنا النضر بن اسماعیل ابو المغیرۃ عن محمد بن سوقۃ عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر قال خطبنا عمر بالجابیۃ فقال یا ایها الناس انی قمت فیکم کمقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا فقال اوصیکم باصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یشف الکذب حتی یحلف الرجل ولا یستحلف ویشهد الشاہد ولا یستشہد الا لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثهما الشیطان علیکم بالجماعۃ وایاکم الفرقۃ فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنین من اراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة من سرته حسنة وساءته سيئة فذلكم المؤمن. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک بیان ہے جماعت سے وابستگی کے بارے میں. سواد اعظم کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا، جو سب سے بڑی جماعت ہے، اہل حق کی جماعت ہے، اہل سنت و جماعت کی جماعت ہے، جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنائی ہوئی ہے اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام جابیہ ایک مقام کا نام ہے، مقام جابیہ میں کھڑے ہو کر ہمیں خطبہ دیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھڑے ہو کر خطبہ دیا. فرما رہے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں میں تمہارے درمیان اسی طرح کھڑا ہوں جس طرح ہمارے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے. اور آپ نے فرمایا میں تمہیں اپنے صحابہ کے بارے میں تاکید کرتا ہوں، پھر ان لوگوں کے بارے میں جو ان سے متصل ہے، پھر وہ جو ان سے متصل ہیں، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان تینوں کے بارے میں خاص طور پر تاکید فرمائی کہ ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، کیونکہ ان کی عزت، ان کا احترام، ان کا ادب کرنا یہ بھی ایمان میں داخل ہے. پھر جھوٹ عام ہو جائے گا. تبع تابعین کے زمانے کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا، یہاں تک کہ قسم لیے بغیر لوگ قسمیں کھائیں گے. ایک شخص آ کر قسم کھائے گا جبکہ اسے کوئی قسم ہی طلب نہیں کی جائے گی، بغیر اس کے آ کے قسمیں کھائیں گے، اور بلا طلب شہادت دیں گے، بلا طلب شہادت گواہی دیں گے. شہادت طلب ہی نہیں کی جائیں گی، فوراً پہنچ جائیں گے گواہی دینے کے لیے. ایسا زمانہ آئے گا. آگاہ رہو، کوئی شخص جب کسی عورت کے ساتھ علیحدگی میں ہوتا ہے تو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہا نہ رہے، ورنہ وہاں شیطان ان کو ورغلا سکتا ہے اور گناہ میں مبتلا کر سکتا ہے. اسی لیے کبھی بھی غیر محرم کے ساتھ کوئی آدمی تنہائی میں نہ رہے. جماعت کو لازم پکڑو، جماعت کے ساتھ رہو، تنہائی اختیار مت کرو، اور تنہائی سے، علیحدگی سے بچو، فرقہ واریت سے، کیونکہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ دو آدمیوں سے دور رہتا ہے. جہاں ایک آدمی ہوتا ہے شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. البتہ جہاں ایک جماعت کی شکل ہوتی ہے وہاں پر شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، ان کو بہکانا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا. اسی لیے جماعت سے وابستہ رہو. جو شخص جنت کا درمیان چاہتا ہے، یعنی جنت کے بیچوں بیچ رہنا چاہتا ہے، اس کے لیے جماعت سے وابستگی لازمی اور ضروری ہے. اس کو چاہیے کہ وہ جماعت سے وابستہ رہے، جماعت سے جڑا ہوا رہے. جس کو نیکی سے خوشی ہو اور برائی سے برا محسوس ہو وہی مومن ہے. مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ نیکی کرنے پر اس کے دل میں فرحت اور مسرت ظاہر ہو، اس کو خوشی محسوس ہو، اور برائی کا ارتکاب کرنے سے تکلیف ہو. کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو ایک قسم کی کوفت محسوس ہوتی ہو، تو وہ مومن ہے حقیقت میں. یہ حدیث اس سند سے صحیح حسن غریب ہے. ابن مبارک نے سے محمد بن سوخہ سے روایت کیا، اور متعدد اور کئی سندوں سے یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے واسطے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے. بہرحال اس حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں زمانوں کے خیریت کی آپ نے گواہی دی ہے کہ سب سے بہترین زمانہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان سے ملے ہوئے ہیں، متصل ہیں، صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ. اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جھوٹ عام ہو جائے گا، لوگ گواہی دیں گے، قسمیں کھائیں گے، جبکہ نہ ان سے گواہی طلب کی جائے گی، نہ قسم کھانے کو کہا جائے گا، لیکن پیش رہیں گے ان کاموں میں.
اور ایک نصیحت آپ نے یہ بھی فرما دی کہ کبھی کوئی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے. ایک مرد اور ایک عورت جو ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں، غیر محرم ہیں، وہ ایسا اس طرح نہ رہیں، ورنہ شیطان داخل ہو کر ان دونوں کے بیچ میں ان کو ورغلا سکتا ہے اور گناہ میں مبتلا کر سکتا ہے. اور ایک نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ جماعت سے وابستہ رہو، کبھی تنہائی اختیار مت کرو، علیحدگی اختیار مت کرو، ورنہ شیطان اس پر حاوی ہو سکتا ہے اور اس کو سیدھے راستے سے ہٹا سکتا ہے. جیسے جو بکری ریوڑ سے جدا ہو جاتی ہے، ایک حدیث میں آیا حضور فرمایا تمثیل دیتے ہوئے کہ جو بکری ریوڑ کے ساتھ رہتی ہے وہ بھیڑیے سے محفوظ رہتی ہے، جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے وہ بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی جو جماعت سے جدا ہو جاتا ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور گمراہ فرقوں میں شامل ہو جاتا ہے. لہٰذا سواد اعظم جو سب سے بڑی جماعت ہے اس وقت، اہل حقی و اہل سنت و جماعت کی سب سے بڑی جماعت ہے، کیونکہ ہر جماعت کو آپ دیکھیں گے وہ ایک نوپیدا شدہ ہے. کوئی جماعت وجود میں آ کر 100 سال ہوئے ہیں، کسی کو 150 سال، کوئی 200 سال، بہرحال کوئی نئے نئے فرقے جو وجود میں آ رہے ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت یہ جماعت کے بانی مبانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جیسا کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ میری اتباع کرو اور خلفائے راشدین کی اتباع کرو جو ہادی بھی ہیں مہدی بھی ہیں، ہدایت یافتہ بھی ہیں اور ہدایت دینے والے بھی ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ گئی تھی اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. ایک فرقہ ناجی ہوگا، نجات پائے گا، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا، کامیاب ہوگا. تو صحابہ نے یہ دیکھیے صحابہ کا بھی طریقہ، وہ 72 فرقوں کے بارے میں دریافت نہیں کیا، بلکہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے صحابہ نے پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ گامزن ہیں، چل رہے ہیں، اس طریقے پر چلنے والی جماعت ناجی ہے، نجات پانے والی ہے. اب آپ دیکھیں گے تجزیہ کر کے جتنی بھی جماعتیں ہیں ہر جگہ کچھ نہ کچھ عقیدے کی خرابی بزرگان دین کے تعلق سے، نعوذ باللہ من ذالک. بعض امہات العقائد جو بنیادی عقیدے ہیں، شفاعت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اور بشریت کے مسئلے پر موضوع پر بحث ہوتی ہے، علم غیب کے موضوع پر بحث ہوتی ہے، حالانکہ یہ تسلیم شدہ مسائل اور عقائد میں سے ہے، اہل سنت و جماعت کے بنیادی عقائد میں سے ہے. ایک فرقہ قرآن کا انکار کر کے گمراہ ہو گیا، ایک فرقہ حدیث کا انکار کر کے صرف قرآن کو ماننے لگا، اہل قرآن سے وہ موسوم ہو گیا. ایک فرقہ صرف قرآن اور حدیث پر زور دے کر تقلید کی اہمیت کا انکار کرنے لگا، وہ اہل حدیث غیر مقلدین سے موسوم ہو گیا. اور ایک فرقہ جو عقائد جو اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں، ائمہ کرام اور بڑے بڑے مشاہیر علماء کرام اور اپنے وقت کے جو ماہرین علماء تھے جنہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو عقائد بیان کیے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور کمالات کا ذکر کیا، ان کمالات کا انکار کر بیٹھے اور نعوذ باللہ من ذالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح بشر کہہ کر وہ بھی گمراہی کے راستے پر چلنے لگے. لیکن اہل سنت و جماعت ایک ایسا مسلک ہے اور ایک ایسی جماعت ہے جو قرآن اور حدیث کی خلاف ورزی کبھی بھی نہیں کرتی، بلکہ قرآن اور حدیث کو سمجھ کر بزرگان دین نے، صوفیاء کرام نے اور علماء کرام نے، مجتہدین اعظام نے جو عقائد پیش کیے ہیں، قرآن اور حدیث کا خلاصہ اور جو نچوڑ پیش کیا ہے اس کو اختیار کر کے اس پر عمل کرتی ہے. اسی لیے سب سے بڑی جماعت سواد اعظم اہل سنت و جماعت ہے. لہٰذا اس جماعت سے، اس مسلک سے وابستہ ہونا چاہیے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو عقائد ہیں ان کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. حدیث نمبر 2247 حدثنا ابو بکر بن نافع البصری حدثنا المعتمر بن سلیمان حدثنا سلیمان المدینی عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا یجمع امتی وقال امت محمد علی ضلالۃ وید اللہ علی الجماعۃ ومن شذ شذ الی النار. هذا حدیث غریب من هذا الوجه وسلیمان المدینی هو عندي سلیمان بن سفیان وفی الباب عن ابن عباس. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی میری امت کو، یا یہ فرمایا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. جماعت پر اللہ تعالیٰ کا دست حفاظت ہے، جو شخص جماعت سے علیحدہ ہوا وہ دوزخ میں علیحدہ کر کے داخل کیا جائے گا. اس سند سے یہ روایت غریب ہے اور میرے نزدیک امام ترمذی فرماتے ہیں میرے نزدیک سلیمان مدینی سے مراد سلیمان بن سفیان ہے. اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہے. اس حدیث شریف سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ
کبھی امت محمدیہ کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ ایسا وقت نہیں آئے گا کہ پوری امت گمراہی کا شکار ہو جائے۔ قیامت تک ایک ایسی جماعت اہل حق کی اللہ تعالیٰ کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گامزن رہے گی، اس پر چلے گی، اور ان کی مخالفت کرنے والے ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اہل حق کی ایک جماعت قیامت تک رہے گی، وہ ہے اہل سنت، ذرہ برابر بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ اہل حق کی جماعت اہل سنت و جماعت ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف سے امت محمدیہ کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس امت کو گمراہی کا شکار ہونے نہیں دے گا، اور جماعت کی برکت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دست قدرت ہوتا ہے جماعت پر، اور جو شخص جماعت سے علیحدہ ہوتا ہے، علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، ایک اپنا الگ راستہ بنا لیتا ہے، تو اس کو دوزخ میں بھی الگ کر کے داخل کیا جائے گا تاکہ کوئی اس کی سفارش نہ کرے۔ تو یہ بڑی وعید ہے جو جماعت سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں اور شیرازہ بکھیر دیتے ہیں، اور مسلمان جس جماعت پر متفق ہیں اور جس جماعت سے وابستہ ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ پہلے ان جماعتوں کا وجود نہیں تھا تو سب سنی تھے، اہل سنت و جماعت سے وابستہ تھے، تو یہ سنیوں ہی کی وجہ سے جماعتیں بن گئے۔ اپنے ہی حلقے کے لوگ دوسرے لوگوں کی دعوت پر لبیک کہے اور ان کے گروپ اور ان کی جماعتیں بن گئی۔ تو بہرحال جماعت سے علیحدگی اختیار کرنا بھی یہ خطرناک ہے ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے، لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ جماعت سے وابستہ رہے، اہل حق کی جماعت سے جڑا ہوا رہے اور انہی کے ساتھ اپنے تعلقات رکھے۔ اور مفتی صاحب ابن ماجہ میں جو ہے جی کل جو درس میں جو پڑھا تھا ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری حدیث اس میں نقل فرمایا جی کہ جو لوگ گمراہ عقیدے والے ہیں جی اور جو بد عقیدہ لوگ ہیں جو گمراہ عقیدے کے ہیں، جی تو ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ اٹھنا نہ بیٹھنا نہ ان کو سلام کرنا، جی بلکہ ان کی صحبت اختیار کرنا بدترین صحبت ہے جی اور دوزخ میں لے جانے والی صحبت ہے، بلکہ بڑی سخت وعید کے ساتھ فرمایا۔ جی ہاں، وہ اس سے پہلے اس میں بھی گزرا نا ترمذی شریف میں بھی حال ہی میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کو سلام کہا ہے، سلام عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس نے ایک بدعت ایجاد کی ہے، دین میں ایک نئی چیز نکالی ہے، اگر یہ حقیقت ہے، یہ بات سچ ہے تو پھر میری طرف سے ان کو سلام مت پہنچاؤ، جواب مت دو میرے سلام کا فرمائے۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ بدعتی کو سلام نہیں کرنا چاہیے، نہ اس سے کلام کرنا چاہیے، بلکہ جیسا کہ مفتی رکن الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اول شاگرد رشید شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمہ نے بھی فتاوی نظامیہ میں ایک سوال کے جواب میں لکھا کہ ان کی اتباع اور اقتداء دونوں بھی درست نہیں ہیں، گمراہ فرقوں کی نہ اتباع کرنا چاہیے نہ اقتداء، ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اقتداء نماز میں ہوتی ہے اور اتباع ان کے معاملات میں، ان کے جلسے اور جلوسوں میں، یعنی نہ ان کے جلسے اور جلوسوں میں شرکت کرنا چاہیے اور نہ ہی ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2248 حدثنا یحیی بن موسیٰ حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابراہیم بن میمون عن ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ مع الجماعۃ هذا حدیث غریب لا نعرفه من حدیث ابن عباس الا من هذا الوجہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے، ید اللہ علی الجماع، برکت جماعت کے ساتھ رہنے میں ہوتی ہے، اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے، کب؟ جب آدمی جماعت سے وابستہ رہے، ایک گروپ سے جڑا ہوا رہے، جٹا ہوا رہے۔ یہ حدیث غریب ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہم اس حدیث کو صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں۔ حدیث نمبر 2249 باب ما جاء فی نزول العذاب اذا لم یغیر المنکر۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا یزید بن ہارون حدثنا اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن ابی بکر الصدیق انه قال یا ایها الناس انکم تقرؤون هذه الآیۃ یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم وانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیہ وشک ان یعمهم اللہ بعقاب منہ۔ یہ بیان حکم کا جو آیا ہے کہ جب برائی کو نہیں روکا جاتا ہے تو عذاب نازل ہو جاتا ہے، برائی کا نہ روکنا عذاب کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ جب کسی قوم میں برائی ہوتی ہے اور لوگ ان کو منع نہ کریں تو سب کے سب عذاب الہی کی گرفت میں آ جاتے ہیں، پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو، قرآن کی ایک آیت ہے تم پڑھتے ہو اور کیا سمجھ رہے ہو اس کا مطلب؟ اے ایمان والو اپنی حفاظت کرو، اپنے آپ کو دیکھو، پہلے اپنی حفاظت کر لو، کوئی سنے تمہاری بات یا نہ سنے، نصیحت کر دو اور پھر اپنا کام کرو۔
اے ایمان والو اپنی حفاظت کرو، اپنے آپ کا خیال رکھو، کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت پر ہو۔ تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اسے ظلم سے باز نہ رکھیں، نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ جب ظالم کو کوئی ظلم کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کو روکتا نہیں، باز نہیں رکھتا اس کو ظلم سے، تو جب عذاب آتا ہے تو سب کے سب عذاب الہی کی گرفت میں آ جاتے ہیں، پکڑ میں آ جاتے ہیں، کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو دیکھنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ برائی سے روکے۔ اور اگر روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل میں برا جاننا چاہیے۔ ہاں، وہ بھی درجے بیان کر دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی برائی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے، طاقت نہیں ہے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے کہے، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا ہے تو کم سے کم دل میں برا جانے۔ اور یہ ایمان کا، اللہ مجھ کو طاقت دے گا تو پھر میں اس کو ہاتھ سے روکوں گا۔ ہاں، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ قوت ایمانی یہ ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے روکے اس کو۔ تو اس میں درجے بیان کر دیے محدثین کہ ہاتھ سے روکنا کس کا فرض ہے، کس پر لازم اور ضروری ہے؟ حاکم وقت پر، جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، اختیار ہے، کنٹرول ہے، کنٹرول کرنے کا پاور جس کے ہاتھ میں ہے اس کے لیے روکنا ضروری ہے۔ جیسے مرشد ہے اپنے مریدین پر کنٹرول کر سکتا ہے، ایک استاد ہے اپنے شاگردوں پر کنٹرول کر سکتا ہے، ماں باپ ہے اپنی اولاد پر کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی اولاد ان کے ماتحت ہے، مریدین مرشدین کے ماتحت ہے، اور طلباء اساتذہ کے ماتحت ہیں۔ ایسے ہی ایک ذمہ دار ہے، نگران کار ہے، اپنے ماتحتین کی نگرانی کرنا چاہیے، ان کو برائی سے روکنا چاہیے۔ تو جو جس دائرہ کار میں جو اختیار رکھتا ہے اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن اس کے ماتحتین کے بارے میں کہ اگر ان کو برائی کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو روکنا چاہیے۔ اس میں سب آ گئے، اسی لیے ایک حدیث میں عام ہے نا، کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی مسئول کے بارے میں، اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرشد ہے، مریدین کے بارے میں پوچھا جائے گا، استاد ہے، شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، والدین ہیں، اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، مالک ہے، نوکر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ درجہ بندی ہے اس میں۔ حدیث نمبر 2250، حدثنا محمد بن بشار حدثنا یزید بن ہارون عن اسماعیل بن ابی خالد نحوہ وفی الباب عن عائشہ وام سلمۃ والنعمان بن بشیر وعبد الله بن عمر وحذيفة هكذا روى غير واحد عن اسماعیل نحو حدیث یزید ورفعه بعضهم عن اسماعیل ووقفه بعضهم۔ اسماعیل بن خالد نے بھی اس کے ہم معنی حدیث روایت کی۔ اس باب میں حضرت عائشہ، ام سلمہ، نعمان بن بشیر، عبداللہ بن عمر اور حذیفہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہیں۔ اسی طرح اسماعیل سے کئی راویوں نے مرفوعاً اور موقوفاً حدیث نقل کی۔ حدیث نمبر 2251، باب ما جاء فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا عبد العزیز بن محمد عن عمرو بن ابی عمرو عن عبد الله الانصاری عن حذیفہ بن الیمانی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا عقابا منہ فتدعونہ فلا یستجیب لکم۔ بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے بارے میں یہ ایک بیان ہے۔ بھلائی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یا تو تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیجے، پھر تم دعا مانگتے رہو گے مگر وہ قبول نہیں کرے گا۔ عمرو بن ابی عمر نے سند مذکور کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث روایت کی اور یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 2252، حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن جعفر عن عمرو بن ابی عمرو بهذا الاسناد نحوه هذا حدیث حسن۔ اچھا، عمرو بن ابی عمر نے سند مذکور کے ساتھ اس کے ہم معنی حدیث روایت کی ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھلائی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے گا اور نوبت یہ آ جائے گی کہ لوگ دعا کریں گے لیکن دعا اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، اسی لیے چاہیے کہ ہر ایک شخص اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس اہم فریضے کو انجام دے۔ حدیث نمبر 2253، حدثنا قتیبۃ حدثنا عبد العزیز بن محمد عن عمرو بن ابی عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الانصاری الاشہلی عن حذیفہ بن الیمانی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعة حتى تقتلوا امامکم وتجتلدوا باسیافکم ویرث دنیاکم شرارکم
ھذا حدیث حسن، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم اپنے امام کو قتل کرو، اپنی تلواروں سے لڑائی لڑو اور تمہارے دنیاوی امور شریر لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں۔ یہ حدیث حسن ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے جنگ نہ کرو گے، اپنے امام کو قتل نہ کرو گے، یعنی جو اپنا حاکم ہے، جو ذمہ دار ہے، اس کو قتل نہ کرو گے، اور آپس میں تمہاری تلواریں نکلیں گی، اور تمہارے دنیاوی امور کے مالک انتہائی بدترین لوگ ہوں گے، تم پر حاکم بنیں گے، لیڈرز بن کر حکومت کریں گے۔ اس وقت تم قیامت کا انتظار کرو جب قیامت آئے گی۔ دنیاوی امور مانے تمہارے دنیاوی کاموں کے مالک بنیں گے کون؟ بدترین لوگ۔ قیامت کی بہت ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں، اس میں ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ قوم کا لیڈر کون ہوگا؟ جو ان میں سب سے بدترین ذلیل رذیل قسم کا شخص ہے وہ قوم کا لیڈر بنے گا۔ آج آپ دیکھیں گے سب پورا وہی ماحول ہے، تقریباً نشانیوں کا وقوع ہو چکا ہے، علم کی کمی ہوگی، جہل عام ہو جائے گا، علم کم ہوتا جا رہا ہے، بڑے بڑے اپنے وقت کے نامور مشہور علماء کرام کے انتقال سے جو خلا پیدا ہو رہا ہے وہ تو ہرگز پورا نہیں ہو سکتا، ان کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ مال و دولت میں ایک سے بڑھ کر ایک آپ کو ملیں گے، کوئی ایک زمانے میں کوئی لکھ پتی تھا تو اس زمانے میں آپ کو کروڑ پتی، ارب پتی، کئی خرب پتی ملیں گے، لیکن علمی اعتبار سے انحطاط آتا جائے گا، انحطاط یعنی کمی آتی جائے گی، اور جہل عام ہو جائے گا، لڑکیوں کی پیدائش زیادہ ہوگی، اور پھر مساجد میں آواز بلند ہوگی، اور آدمی کی عزت کی جائے گی اس کے شر سے بچنے کے واسطے۔ آج پورا وہی ماحول ہے، غنڈہ گردی کا، دادا گیری کا ماحول ہے، لوگ عزت کر رہے ہیں، کیوں؟ غنڈہ ہے، ختم کر دے سکتا ہے، کبھی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی، اکرم الرجل مخافۃ شرہ، آدمی کا احترام کیا جا رہا ہے، اس کی عزت کی جا رہی ہے، اس کا استقبال کیا جا رہا ہے، کیوں؟ اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ ہاں، تو یہ ماحول قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں پر طعن کریں گے، زبان کھولیں گے ان کے بارے میں، اور ان کی غیبت کریں گے اور ان پر لعن طعن کریں گے، جیسا کہ آج کل گمراہ جماعتیں ائمہ مجتہدین پر اعتراض کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، بہرحال ائمہ حدیث پر بھی اور ائمہ فقہ پر بھی اعتراض کرتے ہیں، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جب کوئی معاملہ کسی نااہل کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو قیامت کا انتظار کرو فرمائے۔ آج تقریباً وہی ماحول ہو چکا ہے، ایسا شخص کے آپ حوالے کر رہے ہیں معاملے، کچھ اس کا اہل نہیں، وہ کام نہیں کر سکتا ہو، اور آپ اس کے حوالے کر کے اس کو بٹھا دیے ہیں سیٹ پر، چیئرمین بنا دیے ہیں، کہیں کچھ بنا دیے ہیں، تو بہرحال ہاں، تو اس وجہ سے کیا ہے پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو بہرحال قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہاری دنیا کے وارث ہوں گے تمہارے بدترین لوگ، جب سمجھو کہ قیامت قریب ہے، اور بڑی نشانیاں باقی ہے، تقریباً نشانیاں عام ہو چکی ہیں، ظہور پذیر ہو چکی ہیں، ظہور میں آ چکی ہیں۔ شراب پی جائے گی، فرمایا شراب پی رہے ہیں مسلمان، بہت سارے مسلمان جو اس لعنت میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے اور ان کو اس عمل بد سے محفوظ رکھے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی پیاری فرمائے، ویسے ہر بات جو ہے ماشاءاللہ بہترین ہے، لیکن اس بات میرے دل کو لگے، اور میں یہ معاشرے میں بکثرت دکھ رہا ہوں، نہ صرف نہیں بلکہ معتبر لوگوں کو بھی دیکھ کے میرے کو بڑی حیرت ہو رہی ہے مفتی صاحب کہ جو غنڈے ہیں، دادا قسم کے لوگ ہیں، محض ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ان کی عزت کر رہے ہیں، ان کی آب وگت کر رہے ہیں، ان کے آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ کیا عجیب کہ بھائی اب نہ ان کی آپ آگے پیچھے دوڑو، نہ ان کی آب وگت کرو، صرف اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز یہ مفتی صاحب، یہ غالباً حدیث ہے یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، شاید مفتی صاحب آپ اگر جو ہے آپ کے علم میں ہے تو میری اصلاح فرمائیے، کہ جو شخص فاسق اور فاجر کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش الہی ہل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے، عرش الہی ہل جاتا ہے۔ جی ہاں، مختلف کتابوں میں بھی آیا ہے کہ ایک جو فاسق ہے، بدعتی ہے، جو احترام کا تعظیم کا مستحق نہیں ہے، اس کا احترام نہیں کرنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا۔ اسی لیے بعض احکام ایسے دیے گئے ہیں کہ جو مقتدا ہیں، امام ہیں، لوگ جن کو دیکھ کر
آئیڈیل بناتے ہیں، نمونہ بناتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے خرافات کے مقامات پر نہ جائیں، جیسے کہیں شادی ہو رہی ہے، فنکشن ہو رہا ہے، بینڈ باجا ہے اور لہو و لعب ہے، شریعت کے مخالف کام ہو رہے ہیں، وہاں پر ایسے علماء کا جانا بہتر نہیں ہے جن کو لوگ دیکھ کر نمونہ بناتے ہیں۔ اب کہیں سیلف سروس جیسے وہ ٹھہر کر کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، میرے سسرے صاحب اس کو چپا ڈنر فرماتے ہاں، تو اس سے بھی علماء کو، کیونکہ یہ مروت کے خلاف ہے، ٹھہرے ٹھہرے کھا لینا، راستے میں چلتے چلتے کھا لینا، اس کی وجہ سے انسان کی ثقافت اور اس کا اعتماد اور اس کا جو احترام ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر علماء کو اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث نمبر 2254، حدثنا نصر بن علی حدثنا سفیان عن محمد بن سوقۃ عن نافع بن جبیر بن ام سلمۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه ذکر الجيش الذي يخسف بهم فقالت ام سلمۃ لعل فيهم المكره قال انهم يبعثون على نياتهم هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن نافع بن جبیر عن عائشہ ايضا عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا ذکر فرمایا جو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا شاید ان میں زبردستی لائے ہوئے لوگ بھی ہوں گے، ایک لشکر جو اہل حق کے خلاف لڑنے کے لیے آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس لشکر میں سب خوشی سے نہیں آئے، بلکہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو زبردستی لایا گیا ہو، تو پھر ان کا کیا حال ہوگا، ان کو کیوں زمین میں دھنسا دیا جائے گا، ان کا قصور کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اپنی اپنی نیتوں کے مطابق قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، جو جس نیت سے آیا تھا اس کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، اس لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اگر کوئی ان کا ساتھ دے رہے ہیں مجبور ہو کر، ان کے دل میں نہیں ہے لڑنا، تو ان کی نیت کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بھی میدان بدر میں، جنگ بدر کے موقع پر زبردستی لایا گیا تھا کفار کی طرف سے، ورنہ آپ لڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، درپے نہیں تھے، لیکن قیدی بن کر آئے جب کفار کی طرف سے آئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ہونے کی حیثیت سے آپ کا احترام کیا، اکرام کیا اور آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھا معاملہ کیا۔ تو بہرحال جو جس نیت سے شریک ہوں گے جنگ میں، ان کے ساتھ اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھائی جی، تو یہ دونوں کو اسلام لانے کا شرف حاصل ہوا، حضرت عباس، حضرت حمزہ، اسی لیے قیامت تک خطبے میں دونوں حضرات کا ذکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو تو سید الشہداء کا خطاب دیا، سید الشہداء کا خطاب دیا، اور حضور کے بہت چہیتے تھے آپ، اور آپ بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی حضور کو بہت چاہتے تھے۔ حدیث نمبر 2255، باب ما جاء فی تغییر المنکر بالید او باللسان او بالقلب۔ حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان عن قیس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال اول من قدم الخطبة قبل الصلاة مروان فقام رجل فقال لمروان خالفت السنة فقال يا فلان تريك ما هناك فقال ابو سعيد اما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فلينكره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان هذا حدیث حسن صحیح۔ ابھی جیسا کہ ذکر گزرا کہ برائی کو جب دیکھو تو زبان سے، ہاتھ سے اور دل سے روکنے کا حکم ہے۔ ہاتھ سے روکنے کی قدرت ہے، ہاتھ سے روکنا چاہیے، زبان سے روکنے کی قدرت ہے، زبان سے روکنا چاہیے۔ ان دونوں سے بھی روک نہیں سکتے تو کم سے کم دل میں برا جاننا چاہیے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، کمزور ترین رتبہ ہے۔ طارق بن شہاب کہتے ہیں جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے خطبے کو رواج دیا، عید کے دن پہلے نماز پڑھتے ہیں، بعد میں خطبہ دیتے ہیں، تو الٹا جو کیے، نماز سے پہلے خطبے کو جو رائج کیے وہ کون ہے؟ وہ مروان تھا۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر مروان سے کہا تو نے سنت کی مخالفت کی ہے، سنت یہ ہے کہ عید کے دن نماز پہلے ہو اور خطبہ بعد میں، تم سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ مروان نے کہا ہے فلاں یہ بات اب چھوڑ دی گئی ہے، اس وقت ہوتا تھا اب ایسا نہیں ہے، کہا مروان نے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے فرمایا اس شخص نے اپنا فرض ادا کر دیا، جس نے خلاف سنت کوئی کام ہوتے ہوئے دیکھا اور ٹوک دیا، اب سامنے والا چاہے مانے نہ مانے، اس پر عمل کرے یا نہ کرے، اس کی بات قبول کرے یا نہ کرے، اس کا فریضہ ختم ہو گیا، اس کی ذمہ داری ادا ہو گئی۔ تو اسی طرح واعظین کو بھی، مقررین کو بھی، اور جو اس فریضے کو انجام دینے والے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ نرمی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ اصلاح کرنے کی کوشش کریں، بتا دیں احکام، اس کے باوجود نہ مانیں تو وہ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، ان کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شخص نے اپنا فرض ادا کر دیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو دل سے روکے، یعنی کم سے کم دل میں برا جانے، دل میں برا سمجھے، اور یہ نہایت ہی کمزور ایمان ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
باب منہ حدیث نمبر 2256 حدثنا احمد بن منیع حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن الشعبی عن النعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل القائم على حدود اللہ والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في البحر أسفلها يصعدون فيستسقون الماء فيصبون على الذين في أعلاها فقال الذين في أعلاها لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا فقال الذين في أسفلها فإنا ننقبها في أسفلها فنستقي فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا وإن تركوهم غرقوا جميعا هذا حديث حسن صحيح۔ عنوان بالا کا ایک اور باب اسی سے متعلق برائی سے روکنے کے بارے میں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدود الہی کو قائم کرنے والے اور ان میں سستی برتنے والوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک قوم کشتی میں سوار ہوئی اور کشتی کے اوپر اور نیچے والے حصے کو باہم تقسیم کر لیا۔ اللہ کی حدود کو قائم کرنے والے اور ان حدود کو قائم کرنے میں سستی اور کوتاہی کرنے والوں کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک سمندری کشتی ہے، پانی کا جہاز ہے، جس میں جو لوگوں کے درمیان قرآن اندازی کی گئی تو کچھ لوگوں کو گراؤنڈ فلور میں جگہ ملی سمجھے کشتی میں، اور کچھ لوگوں کو بالائی منزل پر جگہ ملی، باہم تقسیم کر لیے۔ اب بعض کو اوپر والا حصہ ملا اور بعض کو نیچے والا، تو نچلے حصے والے اوپر والے حصے میں جا کر پانی لاتے ہیں تو وہ پانی اوپر والوں پر گرنے لگا تو وہ لوگ کیا کہ اوپر والے اعتراض کیے، چنانچہ اوپر والوں نے کہا ہم تمہیں اوپر آنے نہیں دیں گے کیونکہ تم ہم کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ اس پر نیچے حصے والے کہنے لگے اگر ایسا ہے تو ہم نچلے حصے میں سوراخ کر کے دریا سے پانی حاصل کریں گے، ہمارے اوپر آ کر پانی لینے سے تم کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، ہم سمندری کشتی کے بیچ میں نچلے حصے میں سوراخ کر کے ڈائریکٹ دریا سے پانی حاصل کریں گے۔ تو کیا ہوگا اگر کشتی کو سوراخ کر دیں گے؟ پانی پورا اندر آ جائیں گا کشتی کے، اوپر والے نیچے والے دونوں بھی ڈوب جائیں گے۔ تو اس میں فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا کرنے سے نہ روکیں اوپر والے، اوپر کی منزل میں رہنے والے اگر نیچے کی منزل والوں کو سوراخ کرنے سے نہ روکیں تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ دونوں بھی ڈوب جائیں گے۔ اگر روک دیں گے تو دونوں بھی بچ جائیں گے۔ ایسے ہی برائی کرتے ہوئے برائی کرنے والے کو اگر نہ روکا جائے تو دیکھنے والا اور برائی کرنے والا دونوں بھی عذاب الہی میں مبتلا ہو جائیں گے، دونوں بھی اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے۔ کیا پیاری مثال ہے۔ ہاں، اب اگر اوپر والے ان کو اس حرکت سے باز رکھیں تو سب نجات پائیں گے، یہ بھی بچ جائیں گے وہ بھی بچ جائیں گے، لیکن اور اگر نہیں روکیں گے تو سب کے سب ڈوب جائیں گے، غرق ہو جائیں گے۔ ایسے ہی برائی اگر کہیں ہو رہی ہے اور برائی کرنے والے کو دیکھ کر بھی اگر کوئی نہ روکے تو برائی کرنے والا اور یہ دونوں ڈوب جائیں گے، یعنی دونوں بھی عذاب الہی کی گرفت میں آ جائیں گے۔ اور اگر روک دے گا تو وہ بھی بچ جائے گا گناہ سے اور اس کو بھی ثواب ملے گا اس کو گناہ سے باز رکھنے کا۔ تو الحمدللہ آج ہم حدیث نمبر 2240 سے شروع کیے تھے، اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے 2256 تک پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔